روز عاشور ہے۔ شریف قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا دین اسلام ہے۔ یہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی یہ فرقے ہیں، دین ایک ہی ہے جو جناب آدم کے دور سے شروع ہوا، خاتم النبیین کے دور میں مکمل ہوا۔ اس دین کا نام اسلام۔ میری آپ سے گزارش ہے، کتنا قیمتی ہے دین اسلام، جس پہ اتنی قیمتی زندگیاں صرف ہو گئی۔ یعنی جناب آدم علیہ السلام نے صرف دین ہی بتایا، پہنچایا، کل زندگی دین ہی، خاتم النبیین تک دین ہی پہنچایا۔ نوجوانوں، دین کی قدر و قیمت سمجھو۔ آج بھی نہ سمجھی پھر کب سمجھیں گے؟ یعنی اس کی اہمیت کو تو سمجھو نا۔ ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کا دماغ دوسرے کے دماغ جیسا نہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر سب ہی برابر ہوتے تو اللہ نے عقل کو کیوں رکھا ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ علیحدہ ہے۔ نبی برابر نہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں سے فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب نبی برابر نہیں تو پاس بیٹھنے والے بھی برابر نہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اب دلیل ہے، مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام 70,000 بچے کی قتل شہادت ذات واجب نے برداشت کی ہے، ایک جناب موسیٰ کو بچانے کے لیے۔ جناب موسیٰ کو کس نے غائب رکھا؟ اللہ نے۔ 70,000 بچہ شہید کیوں ہوا؟ تلاش جناب موسیٰ میں۔ پھر 70,000 سے ایک جناب موسیٰ قیمتی تھے یا نہیں؟ اب بتائیے، جب جناب موسیٰ اتنے قیمتی ہیں تو پھر شہنشاہ محمد مصطفیٰ کتنے قیمتی ہیں؟ تو ساری زندگی صرف کس پہ ہو گئی؟ دین پہ نا۔ تو پھر اس کی کوئی قیمت تو سمجھو، اس کی کوئی اہمیت تو سمجھو۔ پھر دین باقیوں جیسا نہیں، دین پہ سب کچھ قربان ہے۔ میرے ساتھ ہو جی؟ یہ میں بند کریں، یہ میں سنی شیعہ دونوں حضرات سے مخاطب ہوں، اور میرے بزرگ، یہ مقام ہی میرے لیے ایک استاد درسگاہ ہے۔ اس کا مطلب، اور بڑے عالم دین بھی تشریف فرما ہے، یعنی دین پہ سب کچھ قربان ہے، دین سب سے قیمتی ہے۔ طے ہو گیا جی؟ اب دین کیا ہے، یہی سمجھنے والی بات ہے۔ کس سے پوچھیں دین کیا ہے؟ اس بات میں تو دو رائے ہی نہیں کہ دین اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے۔ کیوں جی؟ اہلیان علاقہ دین اولیاء اللہ نے پھیلایا۔ یہ ہندوستان تھا،
دین مسلمان بنایا ہندوؤں کو کس نے؟ اولیاء اللہ نے۔ سکھوں کو، یعنی انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، تو دین بھی تو انہی سے پوچھو نا جنہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا۔ اچھا دیکھیے ذرا مفادات سے بالا تر ہو کے میرے سارے بھائی سوچیں، دین کے نام پہ جنہوں نے کمایا ہے ان سے کیا دین پوچھیں؟ دین ان سے پوچھے جنہوں نے دین پہ سب کچھ لگایا۔ کیوں میرے سنی شیعہ بھائیو، شعور کا دور ہے، سنبھلو، ایسے ہی ملبہ بن کے استعمال نہ ہوتے رہو۔ اب دین کیا ہے؟ آئیے اہل سنت کے بہت بڑے صوفی بزرگ جنہوں نے ہندوستان میں دین پھیلایا ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ میں نے شیعہ کا نام نہیں لیا کہ کہیں میرے سنی بھائی پیچھے نہ رہ جائیں، حالانکہ اولیاء اللہ نہ سنی ہوتے ہیں نہ شیعہ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ فرقوں میں نہیں ہوتے۔ یہ قبضے ہیں، کسی جگہ پہ سنیوں کا، کسی جگہ پہ شیعوں کا۔ اگر قبضے سے سنی شیعہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے گھر پہ وہابیوں کا قبضہ ہے، پھر اللہ وہابی ہے۔ یہ قبضے ہیں، دعا کرو ان قبضوں کو توڑنے والا جلدی آ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بالکل قریب ہیں، زیادہ دیر میں بات بھی نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ لو۔ ان سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے؟ لمبی چوڑی باتوں چکروں میں پھنسو ہی نہ۔ جب خواجہ کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرتا، جلدی سے بچے سے لے کے بوڑھے تک، مرد مستور، ہر ایک کو میں جلدی سمجھا دیتا ہوں، کبھی بھولے گا نہیں، قیامت تک کا تمہیں پتہ بتانے لگا ہوں، کبھی بھول نہ جانا۔ دین پوچھنے آئے ہو تو دل پہ لکھ لو، دین است حسین۔ میرے بھائیوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بزرگوں؟ دین کیا ہے؟ چلو یہ لفظ ہی میں یاد کرا سکوں آج کے دن سنی شیعہ بھائیوں کو تو میں اپنا آنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھوں گا۔ دین است، سب بولو، میں چاہتا ہوں گلی گلی میں آواز پہنچے، جا کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، یہ صدا ان کو بیدار کرے کہ ادھر نہ بیٹھو، آؤ دین است، سب بولو دین است۔ ماشاءاللہ، دین ہے مولا، تو اس کا مطلب کیا ہے حضور؟ دین ہے، یہ میں چاہتا ہوں شیعہ علماء اس پہ غور کرے اور کچھ اس کو سمجھائیں۔ دین است، جب دین ہے مولا حسین، یہ عام مسئلہ بھی نہیں ہے، شاید سمجھو کہ ایسے ہی بات ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی ہے، مدینے میں مزار حضور ہے، مدینے میں صحابہ کرام تھے، مدینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لوگ مسجد نبوی میں بھی بیٹھے رہے، حضور کے روزے پہ بھی گئے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہ آئی دین است حسین۔ یہ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ انہیں بھی سمجھ نہیں۔ مسجد نبوی میں جانا بھی ٹھیک اس وقت رہے گا جب حسین کے ساتھ رہو گے۔ اگر حسین کو چھوڑ گئے تو جس مسجد میں بھی جاؤ پھر دین پہ نہیں رہو گے۔ جس مسجد میں مولا حسین ہی نہیں، دین ہے چاہے وہ لال رنگ کی کیوں نہ ہو، مسجد میں حسین رہے تو پھر دین ہے۔
درسگاہ میں مولا حسین رہے تو پھر دینی درسگاہ ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جن مجلسوں میں مولا حسین نہیں پھر وہ دینی مجلس سے ہے مولا حسین کوئی نہیں، یہ نام کی ہے. آپ بتاؤ جس دل میں مولا حسین نے، جس دل میں ہے جتنی حسینیت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، یزیدیت، 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 پکارے یزیدیت سے انتقام لینے والے کو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث صف ازا، یا وارث ذوالجناح، یا وارث ذوالجناح، یا مولا یا صاحب. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بس اتنی میری آپ سے گزارش تھی. دین، یہ بات بڑی اونچی تھی، خواجہ نیچے آئے. یہ بڑے عرفا والی بات ہے، اس کو سمجھنا عام بندوں کا بس نہیں. پھر انہوں نے فرمایا دین پناہ است حسین. دین کو پناہ کس نے دی؟ کتنا قیمتی ہے دین کے پناہ دینے میں اتنا خرچ کیا. کیوں بھائیو؟ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں سانو تے مفت لب گئے، سانو مفت لب گئے. پوچھو اس سے جس کی بہنیں 9 لاکھ آئے ہائے حر کو دیا. بتا رہا ہے دین بڑا قیمتی ہے. تمہارے آقا کے مہمان مارے گئے. حر کا بیٹا میدان میں گیا. کتنا قیمتی ہے شبیر. میں کہتا ہوں حسین کا جون کتنا قیمتی ہے، حسین کریم کا حر کتنا قیمتی. خدا جانتا ہے جون کو کتنا قیمتی بنا دیا ہے عشق حسین نے. جون کتنا قیمتی ہو گیا ہے نصرت امام میں. یہی ہے نا، اتنا قیمتی ہو گیا کہ جون کے رخسارے سے جس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے اس نے اپنا رخسارہ ملایا اور کہتے ہیں جون میری ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا باپ بھی تجھ پہ قربان. ماشاءاللہ کتنا قیمتی ہے جناب جون. جناب حر آئیے امام سے عشق کر کے جیسے جون ناصر مولا حسین بنا ہے، ناصر دین بنا ہے، ہم بھی قائم کی عشق کر کے ناصر دین بن جائیں، ناصر امام بن جائیں. یہ کربلا کا درس ہے، یہ دین ہے کہ اپنی ہر شے اپنے امام زمانہ پہ قربان کر دو.
کوئی کہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب عیسائیوں کو اس نے قبول کر لیا ہے، کیس عیسائی ہے یا نہیں؟ مولا حسین کا خیمہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ وہب کلبی عیسائی ہے یا نہیں؟ آج زیارت پڑھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے دین کے ناصرو، اے جناب سیدہ کے ناصرو۔ اس کا مطلب ہے نصرت امام کی طرف جو بھی قدم بڑھائے وہ ذات قبول کر لیتی۔ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، مجھے احساس بھی ہے، لیکن میرے سر پہ قرآن رکھ لو۔ یہ جس کا گہوارہ پڑا ہوا ہے نا، اس کی ماں جب تک رہی ہے دھوپ پہ بیٹھ کے روتی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ شامیانہ لگا ہوا ہے۔ میں بس ایک لفظ پڑھوں اور بزرگوں کے حکم کی تعمیل کروں۔ میری اتنی نوکری قبول فرما لو، میں آپ کا گواہ، آپ میرے گواہ بن جانا۔ مولا تیرا گرم ریت پہ اکبر کا تڑپنا وہ بھولتا نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت تھا نوجوانوں حسین قالی اکبر۔ ہائے میرے مولا، سادات کے نوجوانوں، عزاداروں، مومنوں، بڑا خوبصورت تھا۔ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی گھر کو پیارا تھا۔ آل محمد جمعے کے روز پاک علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ ہائے ہائے، سارے پاک خاندان اکٹھا ہوتا۔ پتر ذرا جاگی، اے کاکا ذرا جاگ کے بیٹے جاگ، کوئی بات نہیں، رات جو جاگے ہیں، اب بشری تقاضا نیند آ جاتی ہے، لیکن آج دن جاگو گے نا؟ کیوں نوجوانوں؟ دن ڈھل جائے گا، شام ہو جائے گی، مجلس شام غریبہ ہو جائے گی، تھک کے جا کے گھر سو جاؤ گے نا؟ تم نے سو جانا ہے، علی کی بیٹی نے ساری رات بی بی نے یتیم اکٹھے کرنے، میرے سر پہ قرآن رکھو، رات کو غازی کی بہن نے لاشیں اکٹھی کر اور کہے گی حسین تو نے دن کو لاشیں اٹھا، میں رات کو اٹھا رہی ہوں۔ ہائے حسین، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس خون ناحق کا بدلہ لینے والے لشکر میں شامل کرے، سلطان زمانہ کے ساتھ۔ آمین کہو نا۔ جس کو ملو آج یہی دعا کرنی، یہ نہیں پوچھنا پتران دا کی حال ہی، آج نہیں پوچھنا کی حال چال ہے، نہیں آکھنا حسین مولا دے بڑے ہوا۔ سنیو شیعو مل کے پرسا دو، لٹ گیا ہے بطول کا گھر۔ بہت پیارا تھا خاندان پاک کو، جس نے پالا تھا اسے بڑا پیارا تھا۔ بی بی عالیہ مخدومہ کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں، اتنا پیارا تھا، اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتی تھی،
پہلے پاک علی اکبر کو کہتی تھی شبیہ رسول سمجھ کے ادب کر رہی ہو. نقاب میں پلا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ نقاب میں جمعے کا روز مسند لگتی، پاک علی اکبر مسند پہ بٹھائے جاتے، پاس بابا بیٹھتا، ساری آل محمد اکٹھی ہو جاتی، لیکن زیارت کرانے کے لیے اس کے حصے کی بہن نقاب الٹتی. ماشاءاللہ بڑے صاحب درد لوگوں، زیارت کراتی، کہتی بیبیوں کرو میرے ویر کی زیارت، دعا مانگو جلدی سے رے پہلے، دعا مانگو کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. جو زیارت کراتی تھی اسے بڑا پیارا تھا. پاک علی اکبر سے جس بہن نے اس نے محبت کی ہے نا، حد ہے، حد ہے. 7 سال کا سن تھا. تمہارے گھر میں 7 سال کی بچیاں ہوں گی نا، کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی، کسی کی پوتی، کسی کی نواسی. کوئی ہے مجمع میں جس نے 7 سال کی بچی نہ دیکھی ہو؟ دیکھی ہے؟ کوئی دیکھی ہے 7 سال کی بچی ہو اور 2 سوٹیاں پکڑ کے اٹھتی؟ تو اب بھی کہتا روتے کیوں ہو؟ 7 سال کی ہو، سر کے بال سفید ہو گئے. بڑا پیارا تھا بہن کو علی اکبر، بڑا پیارا تھا پھپھی کو علی اکبر، بڑا پیارا تھا ماں کو علی اکبر، بڑا پیارا تھا باپ کو علی اکبر. یہ 4 ہستیوں کا پیار نرالا تھا. میں نے گزارش کی ہے نا کہ ذرا جاگنے کی کوشش کرنا. بھلا میں کیوں محنت کر رہا ہوں؟ عاشور ہے، عبادت آپ کی ہو جائے. رات کو سوئی جانا، سوئی جاؤ گے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج روزے عاشور ہے نا، آج کے بعد پھر بطول کی بیٹیاں سو نہیں سکے. جب شمر ظلم کرتا تھا 4 سال کی معصومہ چچے عباس کے سر کے قریب آتی، آ کے کہتی چاچا تیرے بعد ہم ختم ہو جاتے. چاچا شمر میری پھپھیوں کو سونے نہیں دیتا، چاچا تیرے بعد میری پھپھیاں سو نہیں سکتی. اب میں بڑا پیارا تھا شبیر مولا حسین کو علی اکبر. امام کا پیار ہی پڑھو پھر سلام کر لو، اتنی میری نوکری قبول کر لینا. مقتل کے ذمہ دار لوگوں نے لکھا ہے 10 محرم کو علیحدہ علیحدہ شہید ہوئے. ایک گیا، پھر دوسرے، پھر تیسرے. سمجھ آ گئی ہے؟ 10 محرم کو مولا حسین پاک کا سر بدن سے جدا کیا ہے. یہ مجھ سے نہ پوچھنا کس طرح کیا ہے، یہ پڑھنے والے پڑھیں گے. 11 محرم کو، میری طرف دیکھ عزیز، میری طرف دیکھ ماتمی، 11 محرم کو سارے اکٹھے قتل ہوئے. میں شاید نہیں سمجھا سکا.
اعلان ہو گیا ہے سر کاٹ لو، نیزوں پہ اٹھا لو، دربار میں جا کے انعام ملے گا جس کے پاس سر ہوگا۔ یہ کتے داخل ہوئے ہیں مقتل میں، اب خیمے تو جل گئے تھے۔ شاہ جی جب اکبر زین سے اترا ہے ماں خیمے کے اندر تھی، لیکن جب سر کاٹا ہے ماں دیکھ رہی تھی۔ قاسم کا سر ماں کے سامنے کاٹا گیا، علی اکبر کا سر ماں کے سامنے کاٹا گیا۔ بس آپ سمجھ گئے، سر کاٹے پھر نیزوں پہ اٹھائے۔ ماتمیوں، یہ دکھ اس طرح ماتم کراتا ہے، وگرنہ کون سینے پہ اس طرح ہاتھ مارتا ہے، کون منہ پہ اس طرح ہاتھ مارتا ہے؟ یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے اس طرح ماتم کرنا۔ یہ دکھ ہی ہے نا، میں تمہیں کیسے بتاؤں سر نیزوں پہ کیسے اٹھائے گئے۔ تیار ہوتے ایک لفظ میرے سامنے آ گیا مصائب کا، باقی شہیدوں کے سر نیزوں پہ اٹھائے گئے، ایک شہید ہے جس کا سر نیزے پہ نہیں اٹھایا گیا، وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ گیا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ زخمی وہ تھا، چونکہ گھوڑا چلتا تھا سر زمین پہ لگتا تھا، لیکن اس کا سر نیزے پہ نہیں، اس کے بدن کے حصے نیزے پہ اٹھائے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پاک علی اکبر کا سر، طور پہ ہی کہوں مولا حسین کا سر، راستہ سفر، کبھی صحرا، کبھی پہاڑیاں، کبھی موڑ، کبھی کھلی جگہ، کبھی تنگ جگہ، سمجھ آ گئی ہے؟ نیزوں پہ سر ہے۔ قبر تک رو گے میری طرف دیکھو تو، نیزوں پہ سر۔ صاحب شام تک، یعنی کوفے سے لے کے شام تک، وہ کہتے ہیں جدھر جدھر علی اکبر کا سر لے کے ملعون جاتا تھا نا، حسین کا سر موڑ موڑ کے نیزے پہ اتار ہی دے۔ کتنا پیار تھا حسین کو، یہ تو سنتے ہی ہو نا، اٹھ کے رات کو منہ چومتا تھا، اٹھ کے رات کو سینہ چومتا تھا، نہیں نہیں نیزے پہ بھی موڑ موڑ کے ادھر ہی دیکھتا، جدھر پاک علی اکبر کا سر لے کے جاتے۔ یہ ملعون سمجھ گئے، یہ ملعون سمجھ گئے، اذیت دینے کے لیے انہوں نے شہزادے کا سر نیزے سے اتار کے صندوق میں بند کر دیا۔ سارا دن شبیر نیزے پہ روتا رہا۔ مولا سجاد آ کے کہا بابا میرے لیے پہلے تھوڑے دکھ ہے، اب تیرا نیزے پہ رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا، بابا میں پہلے ہی خون رو رہا ہوں۔ کہا سجاد مجھے اکبر نظر نہیں آتا، اور مجھے رسول کی تصویر۔ قافلہ رک گیا، سر صندوقوں میں بند ہو گئے، قافلہ اٹھ بیٹھا۔ انہوں نے مولا حسین کے صندوق کو دیکھا، نیزے پہ جو اٹھانا تھا سر نظر نہ آیا۔ ماتمیوں جب نظر نہیں آیا تو گھبرا گئے، شام میں انعام لینا ہے، یہ اس لیے گھبرا گئے نا۔ نقاب کیا کرے، تلاش۔ شمر کہتا ہے فکر نہ کرو میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ انہوں نے علی اصغر کو کربلا میں ڈھونڈا تھا نیزوں سے، آج حسین کا سر ڈھونڈنے کے لیے، کریم کا سر ڈھونڈنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ او ماتمیوں تمہارے زخم گنے جاتے ہیں، اس کتے نے خاردار تازیانہ اٹھایا، اور جہاں بہتروں کا وارث بیٹھا تھا،
جہاں یتیموں کا وارث بیٹھا تھا، جہاں اسیروں کا وارث بیٹھا تھا، جہاں بے کفنوں کا وارث بیٹھا تھا، یہ کتا وہاں آیا، پہلی سطر لکھی، دوسری لکھی، خون بہنے لگا۔ میرے امام نے کہا ملعون کیا چاہتا ہے؟ کہا تیرے بابے کا سر نہیں ملتا۔ امام کہتے ہیں سطریں لکھنی بند کر، میں بتاؤ۔ میرے آقا اٹھے اس صندوق کی طرف، یہ تم تو مسندیں دیکھتے ہو نا، اس صندوق کی طرف آئے جس میں پاک علی اکبر کا سر تھا۔ آقا پہنچے، ڈھکنا خود اٹھا، دیکھا، کیا دیکھا؟ سجاد نے ماتم شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ حسین کا منہ علی اکبر کے منہ پہ۔ کہہ رہا دنیا بعد کا لفا، اکبر تیرے بعد دنیا خاص، اکبر تیرے بعد تیری پھپھیاں رول گئی، اکبر تو کہتا تھا پھپھی تیرا وطن پہ جنازہ اٹھاؤں گا۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو۔ باپ اور بیٹے کا سر اکٹھے مل رہے ہوں، بتانے والا سجاد ویر ہے پاک علی اکبر کا، مولا حسین کا وارث بیٹا ہے۔ کیا سمجھو حق نہیں بنتا تھا سجاد بھی مل لیتا؟ ان کتوں نے سجاد کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ کس رنگ سے پاک حسین کو علی اکبر سے جدا کیا۔ بڑا پیار تھا حسین کریم کو علی اکبر سے۔ بند کروں، علی اکبر نے زین چھوڑی۔ آئے آ رہا ہے نا شہزادہ، چھپ کے کمین گاہ میں ملعونوں نے وار کیا، برچھی سینے پہ لگی، دوسرے نے وار کیا، ٹوٹ گئی۔ اکبر کے ہاتھ سے تلوار دائیں گری، امامہ بائیں گرا، گھوڑے کی گردن میں بازو ڈالے، کہا عقاب مجھے خیمے لے چل، میرا بابا بڑا ضعیف ہے۔ اب گھوڑے کی خواہش ہے میں لے کے چلوں، آگے فوجیں حائل ہوتی ہے، کوشش کر رہا ہے خیام کی طرف جاؤ، حملے پہ حملہ چاہتا ہے میں تصویر رسول کو بچا کے خیمے تک لے جاؤ۔ کوئی سن رہے ہو؟ راستے نہیں ملتے، ادھر سے مولا حسین چلے۔ دعا کرو ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے۔ اور حسین بخش جاڑا مرحوم پڑھتے تھے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا تو اس کا باپ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھر رہا ہو، اللہ واسطے اس کا مذاق نہ اڑانا۔ 9 لکھ میں حسین کہہ رہے تھے اکبر مجھے جواب دے۔ 1 لکھ عقاب نے رو کے کہا یہ آواز دینے والا تیرا بابا ہے۔ ازادارو دوڑتا ہوا عقاب مولا حسین کے پاس آیا۔ یہ 2 کام 2 گھوڑوں نے کیے، ایک پاک علی اکبر کی سواری نے، ایک مولا حسین کی سواری نے۔ مولا حسین کی سواری 4 سال کی معصومہ کو بابے کے پاس لے کے آئی تھی، اور پاک علی اکبر کا گھوڑا دوڑا جہاں غریب تھا۔ عبدالعلی علی ہروی سرکار نے لکھا ہے کہ جو ہی علی اکبر کی سواری حسین کریم نے دیکھی، تم کتنے ہو پاک علی اکبر کی پرسہ دینے والے؟ کہا بھی ہے نا کہ تھوڑا مصائب پڑھو، پرسہ ہی دینا چاہتے ہو نا، سلامت رہو۔
سلطان زمانہ کی رضا نصیب ہو، لشکر نصیب ہو، ظہور نصیب ہو۔ میں حساس، میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو، مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے تھک گئے ہو۔ پھر میں لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ عبداللہ علی ہروی کہتے ہیں 9 لاکھ بغیرتوں میں پہلا پرسہ حسین کو اکبر کا اس کے گھوڑے نے آ کے دیا۔ کہتا ہے وہ تیرے نانے کی شکلوں والا اور برچیاں مار کے اتار لیا ہے حسین، میں لٹ گیا۔ تیرے مولا نے گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال کے کہا اور تیرے سوار کے گرنے کے بڑے ارمان۔ اب گھوڑے کے آسرے پہ شبیر پاک علی اکبر تک پہنچے۔ بس جھولی میں سر ڈالا۔ 3 روز کے پیاسے نے پیاسے بیٹے کے رخسار پہ اپنا منہ رکھا۔ کوئی سن رہے ہو؟ ہائے میں نے پڑھا مولا حسین 3 دن کے پیاسے، پاک علی اکبر پیاسے۔ یہ تو پتہ چل گیا نا کہ 3 دن کے یہ پیاسے ہیں۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ علی کی بیٹی کب سے پیاسی تھی، کب تک پیاسی رہی ہے۔ بس چھوڑو یار۔ جب رخسار سے رخسارہ ملا، فقیر ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ مصائب تو آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، وہ فقیر ساتھ چل رہا تھا۔ جانتے ہو نا جو ماتم کر رہا تھا، ہائے جوان، ہائے جوان، ہائے جوان۔ شبیر نے کہا تیرا کون سا جوان مارا گیا ہے؟ کہا میرا نہیں، میں نے دیکھا ہے، اس کی حسن میرا جگر کھا گیا ہے۔ کہا بس جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے۔ تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ پہلا فقیر نے سوال کیا پیارا نہیں تھا؟ میں ایک لفظ پڑھنے کے لیے کتنی محنت کی ہے اور یہی لفظ ہے، پیارا نہیں تھا۔ بتا تو صحیح، ایسے برچھیوں کی طرح بھیجے جاتے ہیں، ایسے تلواروں کی طرح بھیجے جاتے۔ کون ہے جو میرے اس احساس کو سمجھے؟ چند لوگ تو ضرور سمجھے گے نا۔ وہ کوارا تھا یا اس کا کوئی بیٹا ہے؟ آواز آئی حسرتیں رہ گئی شیرے پہلے کی، اور اس کی بہن نے شیرے تیار کیے۔ سارے کو ہائے اکبر، ہائے جوان، ہائے جوان، ہائے جوانی۔ شبیر کہتا بڑا پیارا تھا۔ کہتا ماں ہے یا مر گئی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا ماں کو پیارا نہیں تھا، روکا کیوں نہیں؟ اور اس کی پھوپھیاں ہیں، کہا روکا کیوں نہیں؟ اور بہنیں ہیں، روکا کیوں نہیں؟ شبیر کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آ گئی ہے جی دین کتنا قیمتی؟ یا نوجوانوں، اور اس طرح بربادی نہ ڈالو۔ اکبر کے ماتمیوں، دین کا درد کرو، دین کے وارثوں سے عشق کرو۔ بس جھگڑتا جاتا ہے فقیر، پیارا نہیں تھا، پیارا نہیں تھا۔ جو ہی شبیر نے رخسار سے رخسار ملایا ہے نا اپنے مظلوم بیٹے پہ، اب فقیر ماتم کرنے لگا۔ کہتا ہے میں مان گیا ہوں، بڑا پیارا ہے تجھے۔ کہتا ہے پہلے نہیں مانتا تھا، اب کیوں مان گیا؟
کہا اس لیے کہ جب رخسار ملے ہے تیری داڑھی کالی تھی، جب ملا ہے تیری داڑھی سفید ہو گئی۔ آئے واہ اکبرا، واہ محمدہ۔ اکبر کہتے ہیں بابا، بابا جی اکبر، ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا، میں سمجھتا ہوں پردے میں سیدزادیاں بیٹھی، عزادار بیویاں بیٹھی، ادھر آپ غیرت مند بیٹھے، آج ہم بہنوں کو لے کے نکلے ہیں، آج ہم ماؤں کو لے کے نکلے ہیں مولا حسین کو پرسہ دینے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے، لیکن کوئی پردہ دار آج پردے میں اس لیے چپ کر کے روئے نہیں کہ میری آواز مرد نہ سن لے، نہیں، بے شک بلند آواز سے رو، اور کوئی نوجوان محسوس نہ کرے کہ میری بہن کے رونے کی آواز آج مردوں میں آ رہی ہے، کوئی باپ محسوس نہ کرے تمہاری ماں بہن کنات کے اندر سر پہ چادر رکھے پانی پی کے رو رہی ہے، اکبر کی بہن، عباس کی بہنیں قاتلوں کے مجمع میں کہہ رہی ہے کوئی رونے نہیں دیتا، او میرا مظلوم ویر، او میرا پیاسا ویر۔ بس ختم بھائی، اجازت۔ جی بابا، اکبر یہ ہاتھ تم تک پہنچانے کے لیے، بابا زخم ہے، کہا اٹھانا ہاتھ، ہاتھ اٹھا، بابا برچھی ہے، بابا برچھی کی نوکیں ہیں، کنڈے ہیں، بابا پسلیوں میں پھنس گئے۔ اور میں نے کئی کتابوں میں دیکھا ہے کچھ باہر نکل آئی تھی دوسری طرف سے برچھی، نکال، اکبر نکالو، جی بابا، بسم اللہ۔ ایسے تو نہیں نا لوگ سر پہ ضربے مارتے، ایسے تو نہیں نا سینوں پہ مارتے، انہیں وہ دکھ آ گیا ہے، کربلا کا ٹبا، پیاسا بیٹا، پیاسا مظلوم، نکال بابا، ہاتھ لگایا، برچھی دی لی، دائیں دیکھا، سارے نبی ٹبے پہ کھڑے ہیں، مصطفیٰ کے سر سے تاج گرا ہوا ہے، سر میں خاک ہے، حسین کہتے ہیں نانا سر اٹھا، تیرا سر نبیوں میں بلند کرنے کے لیے تو میں نے اصغر دیا، میں نے اکبر دیا، میں نے عباس دیا، میں بہنوں کو جنگلوں میں لے کے آیا، ان نبیوں سے کہے کسی میں ہے تو برچھی نکال لے بیٹا جو میرا ہے۔ نبیوں کی چیخیں نکل گئی، ابراہیم کا دم نکل گیا، عیسیٰ کی چیخیں نکل گئی، اسماعیل رونے لگا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں، بس ماتمیوں، اسی لیے روز عاشور کے عمل میں ہے کہ آستینیں الٹ کے رکھا کرو، جنہوں نے نہیں الٹی الٹ لو، یہ بند کف نہیں رکھنے، الٹ کے رکھنی ہے، کیوں؟ یہ موڑ ہے، یہ مقام ہے، اب تیرے مولا حسین نے آستینیں الٹی، اب الٹ کے کربلا کے ٹبے پہ، جوان بیٹے کے لاشے پہ، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برسی میں رکھ کے کہا ناد علی مظہر اللہ جائے، عزادار برسی ہلی، اکبر کا لاشا ہلا، محمد سے مدینہ، بطول سے بقیہ چھوٹا، خیموں میں بیویوں کے دل ہلے، حسین نے ہاتھ ڈالا، اکبر کے چہرے پہ موت کی زردی، آنکھوں میں آنسو،
اکبر میں نکالنے لگا ہوں کوئی خواہش ہے تو بیان کر. بس مجلس ختم ہو گئی. بابا ایک ہی خواہش ہے, کیا مجھے میری بہن دکھا, اور میں جاتی مرتبہ اس کی زیارت کر لوں. کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. اکبر کہتا بابا یہ پیشانی سے خون نکل رہا ہے,